اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس علوم قرآن درس نمبر 9۔ گزشتہ درس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نزول تدریجی کا ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں کو دھیرے دھیرے تعلیم دی جائے معارف الہی کی اور احکام شریعہ کی، اور اس میں عرض کیا تھا کہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ مشکلات اعتقادی اور معاشرتی سے روبرو تھے، بڑے مسائل یعنی بہت سخت دور سے اس اعتبار سے گزر رہے تھے کہ یعنی اخلاقی اعتبار سے اچھے نہیں تھے، اور مسائل ان کے جو ہے وہ بہت ناخوشگوار تھے اور اخلاقیات سے دور تھے، مذہب سے اور دین سے جو واقعی دین ہو سکتا ہے بالکل بے بہرا تھے۔ تو ان کو آشنا کرنے کے لیے دھیرے دھیرے بہت سی چیزوں سے باخبر کیا گیا، ایک بارگی ان کے اوپر معارف اور مسائل کی سنگینی کو تھوپا نہیں گیا۔ مثال دے رہا تھا میں شراب کے لیے، شراب بہت زیادہ پینے کے عادی تھے، تو اب شراب کو ایک بارگی نہیں کہا گیا کہ حرام ہے، بلکہ 4 مرحلے میں شراب کی حرمت کو پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے آیت آئی مثلاً ومن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منہ سکرم ورزقا حسنا۔ رزقا حسنا کے مقابلے میں سکر سے تعبیر کیا گیا کہ اچھا رزق بھی ہے اور تم نشاور چیز بھی اس سے لے لیتے ہو، انگور سے اور کھجور سے۔ تو کہیں نہ کہیں دماغ میں ایک منفی وجود ڈالا گیا، منفی حیثیت ڈالی گئی شراب کی، مسکر چیزوں کی، کہ یہ رزق حسن کے مقابلے میں کوئی رزق ہے جو غیر حسن ہے۔ دوسرے مرحلے میں کہا گیا کہ ہاں فائدے بھی ہیں شراب میں، تھوڑا سا تمہیں لگتے ہیں، مگر اس میں نقصان زیادہ، اور نقصان جو بڑا خطرناک ہے۔ اسمہا اکبر من نفعہما، اس کا گناہ جو ہے وہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد منع کیا گیا پینے سے ڈائریکٹ، لیکن ہر جگہ نہیں، تھوڑا سا محدودیت کی گئی اس کی پینے کی، مطلب پیتے ہو تو ہر جگہ مت پیو، کچھ جگہوں پہ نہ بھی پیو۔ مثلاً کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شراب پی کر کے نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، عبادت کرتے وقت نشے میں ہونے سے روکا گیا۔ جیسے آپ دیکھیں ہندوستان جیسے ملک میں اور امریکہ جیسے ملک میں جہاں شراب جو ہے وہ پینا قانوناً جرم نہیں ہے، تو وہاں لکھتے ہیں کہ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، شراب پی کر کے جو ہے وہ گاڑی مت چلائیے۔ تو گاڑی چلانا شراب پی کر کے یہ منع ہے، نشے کی حالت میں گاڑی، تو بلا تشبیہ عبادت کرنے سے منع کیا گیا، روکا گیا کہ شراب کی حالت میں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ شراب برا ہے، تبھی تو کچھ موقعوں پہ روکا جا رہا ہے، اس کو پینے سے منع کیا جا رہا ہے، بری چیز ہے، وہی دین میں بھی ہے، منع کیا گیا، سمجھایا گیا۔ اب اس کے بعد پھر مطلقاً چوتھے مرحلے مطلقاً منع کر دیا گیا، اور آواز آئی، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، شراب، جوا، بت اور قمار باز، وہ قرعہ کشی کے تیر، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں جو ہیں یہ مطلب لاٹری ٹائپ کی چیز آپ کہہ سکتے ہیں، جوا، لاٹری، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ سب کیا ہیں، اس میں شراب کا بھی نام ہے، سب پلیدی ہیں، رجس ہیں، گندگی یا کثافت ہیں اور عمل شیطان ہیں، اور اس سے دوری اختیار کرو تاکہ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ مطلقاً حرام کر دیا گیا۔ اب آئیے تیسرا سبب کیا ہے نزول تدریج کا، کہ جو بہت واضح ہے بہرحال، کہ ارتباط نزول آیات بحوادث دوران نبوت کے دوران جو واقعات ہو رہے تھے، حوادث رونما ہو رہے تھے، ان حوادث اور واقعات سے بہت مرتبط تھی آیتیں۔ تو جیسے واقعات ہوتے تھے ویسی آیت نازل ہو جاتی تھیں، اور ان واقعات کو سبب نزول قرآن کہتے ہیں، سبب نزول آیات قرآنی کہتے ہیں۔ جیسے جنگ ہوئی تو اس کے لیے آیت آ گئی، نصرکم اللہ ببدر،
جنگ بدر کے بعد قرآن نے کہا اللہ نے تمہاری نصرت کی بدر میں، صلح ہوئی، تو صلح کے بعد لوگ مایوس نہ ہوں، آیت آ گئی صلح کے بعد کہ اللہ نے تمہیں فتح مبین سے روبرو کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینہ یا فتح عظیمہ، فتح مبینہ، ٹھیک ہے، فتح مبین سے روبرو کیا تمہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے جنگ حنین میں یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کثرت فوج کی بنیاد پہ غرور کا شکار ہو گئے تھے اور ظاہری طور پہ تھوڑی شکست ہوئی، تو قرآن نے اس پہ ڈانٹا، اذ اعجبتکم، تمہاری کثرت نے تم کو جو ہے اس میں ڈال دیا تھا، غرور میں ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے یہ فتح ہوئی تو قرآن نے اعلان کیا کہ ہم نے تمہیں فتح آشکار سے روبرو کیا اور مواجہ کیا اور تمہیں فاتح بنایا۔ یا مثلا مکہ فتح ہو گیا، پیروزی اور فتح میں نصیب ہوئی، تو ارشاد ہوا اذا جاءکم من اللہ، اذا جاءکم نصر، کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک الی آخرہ۔ تو یہ جیسے جیسے مواقع پیش آتے گئے ویسے ویسے آیتیں نازل ہوتی چلی گئیں۔ حوادث سے ارتباط، یہ تیسرا سبب تھا۔ اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی آیتیں کون سی نازل ہوئی نبی پہ اور سب سے آخری آیتیں؟ تو جہاں تک پہلی آیتوں کی بات ہے اس پہ کوئی اتفاق نہیں کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں جو ہیں، شروعاتی 5 آیتیں غار حرا میں جب نبی تھے تو نبی پر نازل ہوئی تھیں، وہ سب سے پہلی 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نبی پہ قرآن ہونے کے اعتبار سے نازل ہوئی ہیں غار حرا میں۔ اس کے بعد آخری آیتوں کی جہاں تک بات ہے، یہاں کچھ نظریے بیان کیے گئے ہیں، الگ الگ کتابوں میں 2 نظریے صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں۔ ایک نظریہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 کا ہے، جس میں اعلان ہوتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ڈرو اس دن سے کہ جب تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے اور اس کے بعد ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آخری آیت کے طور پر بتائی جاتی ہے والی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281۔ لیکن تاریخ یعقوبی، ابن واضح یعقوبی اہل سنت کے بہت بڑے مشہور رائٹر ہیں، لیکن انہوں نے بہت سی چیزیں ایسی بھی لکھ دی ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں بعض اہل سنت کہتے ہیں یہ شیعہ رہے ہوں گے، عقیدہ بدل گیا ہوگا ان کا، حالانکہ خلفاء کے خلافت وغیرہ کا ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال بہت سی چیزیں ایسی لکھ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اہل سنت ناراض ہو کر کئی بار کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا تھا بندہ۔ بہرحال یعقوبی نے کیا کہا ہے، یہ جو آیت آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، غدیر والی آیت کہا ہے، یہ آیت جو آخری آیت ہے، اور یہی نظریہ صحیح بھی ہے کہ آخری آیت یہی ہے، اور نبی اکرم نے جب امیر المومنین کو نصب کر دیا اور ان کی امامت کا اعلان کر دیا تو اس وقت غدیر خم میں یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ سورہ پہلا کون سا اور آخری کون سا ہے؟ سورہ میں کہتے ہیں کہ پہلا مکمل سورہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، ایک نظریہ سورہ علق کا بھی ہے، لیکن زیادہ مشہور نظریہ 2 ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، سورہ حمد کا ہے اور دوسرا سورہ مدثر کا ہے، کہ یہ پہلا سورہ ہے جو نبی پر نازل ہوا ہے، مکمل سورہ، اور آخری سورہ سورہ نصر ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، مکمل سورہ جو نازل ہوا ہے وہ سورہ نصر من اللہ والی بہن نہیں، وہ تو الگ ہے۔ اذا جاء نصر من اللہ، نصر من اللہ و فتح قریب میں نے کہہ دیا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ سورہ جو ہے، یہ سورہ نبی کے اوپر مکمل سورہ سب سے آخر میں نازل ہوا ہے، یہ ایک نظریہ۔ اب ہم 9ویں درس میں کتاب کے 7ویں درس کی طرف وارد ہو رہے ہیں، 7ویں درس میں داخل ہو رہے ہیں، وارد ہو رہے ہیں، اور 7واں درس جو ہے وہ اسباب نزول کے بارے میں ہے۔ اسباب نزول، نزول تدریجی، نزول تفسیر وغیرہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب اسباب نزول پڑھ لیجیے۔ وہ نزول کی قسمیں تھیں
اب یہ اسباب نزول، اس میں جو عوامل قرآن مجید کی آیت کے نزول کا سبب بنتے ہیں انہیں اسباب نزول کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے آیتیں نازل ہوتی ہیں، انہیں اسباب نزول کہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ دو طریقے کا نزول ہے کلی طور پہ، ایک نزول عام ہے، ایک نزول خاص ہے۔ نزول عام کیا ہے؟ نزول عام سبب نزول عام، سبب نزول عام وہ سبب ہے کہ جو کسی خاص مورد، کسی خاص موقع کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے، کسی خاص وجہ کے لیے نہیں ہے مخصوص، بلکہ ایک عام ہے۔ مثلا جیسے ہدایت بشر ہے، تربیت انسان ہے، اس سلسلے کے جو آیتیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے جو آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس کام کے لیے جو آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہدایت پا جائے، انسان جو ہے وہ تربیت یافتہ ہو جائے، ایسی آیتوں کو کہ نزول کے سبب کو سبب نزول عام کہتے ہیں۔ زیادہ تر آیتیں قرآن مجید میں جو جہنم کے متعلق ہیں، جو جہنم کی ترسیم کر رہی ہیں، نقشہ کھینچ رہی ہیں جہنم کا، یا جنت کے بارے میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں جن آیتوں میں، یا قرآن مجید کی جن آیتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو آیتیں ہیں یہ ہدایت صرف اور صرف ہدایت بشر اور تربیت انسان کی نازل ہوئی ہیں۔ ان کو اس طرح کے اسباب کو اسباب نزول عام کہتے ہیں، یہ سبب نزول عام کہتے ہیں۔ سبب نزول خاص کیا ہے؟ وہ حادثہ یا وہ واقعہ کہ جو کسی آیت کے یا کچھ آیت کے نازل ہونے کا خاص طور سے سبب بنے۔ مثال کے طور پہ پیغمبر اکرم کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ تو اب ان کے سوال کے جواب میں جو آیت نازل ہوئی ہے نا، تو اب یہ سوال جو ہے وہ سبب نزول ہے، مگر سبب نزول خاص ہے۔ سوال سبب کیوں ہے؟ چونکہ جواب میں آیت آئی ہے، اسی کی وجہ سے آیت آئی ہے۔ سبب نزول خاص کیوں ہے؟ کیونکہ کسی خاص چیز کے لیے سوال کیا گیا تھا، کسی خاص مورد کے لیے آیت اتری ہے۔ چنانچہ اعلان ہوتا ہے یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، اے نبی ان سے بتا دیے کہ روح جو ہے وہ ہمارے رب کے امر میں سے، راز میں سے ہے۔ تو یہ چونکہ کسی آیت کے جواب میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا اب یہ سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس کو سبب نزول خاص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال ذرا سا متن میں آ جائیے گا، اس میں یہ ہے کہ فائدہ شناخت اسباب نزول، ہم کیوں پڑھتے ہیں اسباب نزول کو، اسباب نزول کے پہچاننے کا سبب کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ آیتیں کہ جو سبب نزول خاص رکھتی ہیں، جس کا کچھ خاص سبب ہوتا ہے اس کے نازل ہونے کا، ٹھیک ہے، یہ آیتیں جو ہیں یا مرتبط ہوتی ہیں اس واقعے سے کہ جس واقعے کے لیے وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ اس آیت میں کہیں مفہوم ابہام پایا جاتا ہے نا، تو اس ابہام کو برطرف کیا جا سکتا ہے سبب نزول کو پڑھنے کے بعد کہ اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے۔ مثلا ہم ایک جگہ پڑھتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جس نے حج بیت اللہ کیا یا عمرہ کیا پس اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں موقع پہ طواف کرے۔ اب ظاہر آیت یہ ہے کہ سعی صفا اور مروہ کے درمیان جو واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، چونکہ آواز آئی فلا جناح، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ہم دوسری طرف جانتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے حج اور عمرے میں سعی جو ہے وہ کیا واجب ہے۔ اب ابہام کو برطرف کرنے کے لیے سبب نزول کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو سبب نزول کے سلسلے میں یہ ہے کہ مشرکوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہے نا یہ عہد کیا تھا، ان لوگوں نے، مشرکوں نے، کہ ہم جو ہے ان کو اطراف کعبہ میں اور یہاں مسلمانوں کے سب یہ طواف نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے، مراسم کے انجام دہی اور طواف صحیح سے روکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے موقعوں پر بعض لوگوں کے لیے مسائل ہو رہے تھے۔ اب اس مسائل کا جواب جو ہے وہ اس بات کو کمپلیٹ کروں گا میں اگلے درس میں، چونکہ آج کے درس کا وقت ختم ہو گیا، لہٰذا یہ آخری پیراگراف جو آپ کا ہے جس میں اصل وجہ جو واضح ہو رہی ہے کہ شناخت کی ضرورت کیا ہے، اسے ادھورا چھوڑ رہا ہوں، اگلے درس میں پورا کروں گا انشاءاللہ۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔